آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم مانگ میں تجھے دوں گا، اور ہم اگر یہ سوچیں کہ پڑوسی دیکھ رہا ہے، میرا دوست دیکھ لے گا، یا میرے جو قریبی ساتھی جو آئے ہیں وہ دیکھ لیں گے، ان سب کو چھوڑ دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دعا جو ہے یہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اس میں آپ کا وضو ہے، وضو نہیں ہے، آپ قبلہ رخ ہیں، قبلہ رخ نہیں ہیں، جس حالت میں بھی ہیں اب سب کچھ بھول جائیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ اگر آج رو رو کے دعائیں نہیں کی، آج اللہ سے لگ کے دعائیں نہیں کی، وقت ختم ہو جائے گا، اگلے اجتماع تک زندگی ہے نہیں ہے کچھ نہیں پتا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے جو درخواست میں نے کی، ایک تو جمعرات کی مجلس میں لازمی آئیں، موبائل نمبر آپ حضرات کو دیا، اس پہ اپنے نام لکھ کے میسج کر دیں یا ہمارے ساتھیوں کو بعد میں لکھوا دیں۔ اور تیسری چیز، دعا میں جان لگائیں، کسی کو نہ دیکھیں اور صرف دعا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت شیخ تشریف لا چکے ہیں، اور میں آپ تمام حضرات کی طرف سے حضرت شیخ کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنے قیمتی ترین اوقات میں سے، جہاں پورا دن مصروفیت ہوتی ہے، اس کے ساری چیزیں چھوڑ دی اور 3 دن مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم جیسے کمزوروں کا بیٹھنا کوئی بیٹھنا نہیں ہے، ہماری مصروفیت کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ حضرت کی اتنی مصروفیت کے باوجود یہ صرف اور صرف سالکین کے لیے کہ یہ مجھ سے بیعت انہوں نے کی ہے، مجھ پہ ان کی ذمہ داری آتی ہے، میں ان کی تربیت کروں گا، ہماری خاطر جو ہے صبح بھی نہیں دیکھ رہے، شام بھی نہیں دیکھ رہے، رات پوری ملاقات ہوتی رہی۔ کل رات کی بات ہے، 5-7 ساتھی بیٹھے تھے، وہ اپنے مسائل بیان فرما رہے تھے، اور حضرت کی تھکاوٹ سے اتنی بری حالت تھی کہ آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ تو یہ حضرت کی طرف جو ہے نا ہمارے لیے بڑی شفقت ہے کہ ہمارے لیے اتنا ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے رزق اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جو مشن لے کے یہ چل رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب برکتوں سے کامیاب فرما دے۔ جتنے کام حضرت نے چھیڑ دیے ہیں، یہ عاجز گواہ ہے، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 15-20 فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ یہ انسان اتنی خاموشی سے آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اتنے سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں کہ آپ کا اندازہ نہیں ہوگا۔ یہاں تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، خانقاہی سلسلہ چل رہا ہے، دورے ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، پورا دن پوری رات مصروفیت رہتی ہے۔ ہم حضرت شیخ کے انتہائی مشکور ہیں کہ حضرت نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہمارے اس روحانی اصلاحی اجتماع کی یہ آخری محفل ہے، دعا کا وقت ہے۔ آپ حضرات نے علماء کرام، مشائخ عظام کا بیانات بھی سنے، دعاؤں میں شریک بھی ہوئے، ذکر معمولات، تلاوت میں وقت بھی گزارا۔ اب یہ آخری وقت ہے، اور اصول یہی ہے کہ جو مزدور محنت کرتا ہے، محنت ختم ہونے پہ، کام ختم ہونے پہ اسے اجرت ملتی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اجرت لینے کا وقت ہے۔
تو دعا مانگنا در حقیقت اجرت لینے کا معاملہ ہے۔ جس مالک سے ہم مانگ رہے ہیں وہ مالک وہ ہے کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، دنیا اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں جس کے پاس ہیں۔ تو عقل مندی تو یہ ہے کہ انسان ہر چیز اس سے مانگے اور پوری توجہ سے مانگے کہ اس وقت اس اللہ رب العزت کی، اس مالک کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے مل کے جمع ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یہ فرشتے ایسے نہیں کہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں، یہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے یہ فرشتے ہو جاتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا سے گزر کے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس سے بہت زیادہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیوں جمع ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ یہ مل کے تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا یہ چاہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مانگنے والوں نے نہیں مانگا، فرشتوں نے پیغام دیا کہ ان کے دل میں یہ بات ہے، اللہ نے فرمایا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو یہ مجالس جہاں لوگ مل کے جمع ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت ایسی متوجہ، جو مانگ نہیں رہے دل میں بات ہے اللہ نے اس کو بھی قبول کرنا ہے، تو جو مانگ رہے ہوں گے تو وہ مالک ہمیں کیسے پیچھے چھوڑے گا۔ تو اس لیے ہمتاً متوجہ ہو کے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کریں اور اس دعا کی اس آخری مجلس میں پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے مغفرت ہوا اللہ ہمیں بنائے، اور پھر ہمیں یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے
گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد
اپنی دوری سے محفوظ فرما۔ میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ گھر میں انسان اسی کو آنے دیتا ہے کہ جس سے تعلق ہوتا ہے، ورنہ تو تعلق نہیں تو بھائی بھائی کو گھر میں نہیں آنے دیتا، اللہ بہن بہن کو گھر میں نہیں آنے دیتی۔ اے میرے مالک آپ نے بھی اپنے گھر میں ہمیں بلا لیا۔ اے اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہم سے تعلق ہے۔ اے اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے ان بندوں نے 2 دن آپ کے گھر میں بیٹھ کے اے اللہ آپ کی عبادت کی ہے۔ اے اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ محنت کرنے والے کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دی جائے۔ اے اللہ بھی اجرت عطا کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا لوگ جب مختلف علاقوں سے آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی بڑی اجرت یہی ہے کہ اللہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اے میرے مالک آپ بھی مغفرت کا اعلان کر دیجئے۔ میرے مالک معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے میرے مالک اگر آپ نے معاف نہیں کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ میرے مالک جو گناہ بھی ہم نے کیے اے اللہ آج کی اس مجلس میں میرے مالک ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ آپ کی اس محفل میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں اللہ جو راتوں میں آپ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ ہم آپ کے ان نیک بندوں کے آنسوؤں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ اس مجلس میں کچھ ایسے معصوم بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، اللہ ہم آپ کو ان معصوم بچوں کے معصوم ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہیں جو وہ یہاں اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک مغفرت کا اعلان فرما۔ اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، میرے مالک مان جائیے۔ اے اللہ اگر نہیں ماننا اللہ پھر بھی مان جائیے۔ میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ نیکی کا دعویٰ نہیں کر رہا، اللہ اعمال میرے سیاہ ہی رہ گئے، اے اللہ بس نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما۔ اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما۔ اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما۔ میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے میرے مالک وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو نے انکار نہیں کرتا، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کا تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ میرے مالک ہم اپنی زندگی گوا بیٹھے، گناہ کر کر کے بال سفید کر بیٹھے،
اللہ دل سے آ کر بیٹھے، اللہ سیاہ دل لے کے تیرے در پہ آئے ہیں میرے مالک، دھلنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس جگہ سے دھل کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دلوں کو دھو دیجئے میرے مالک، رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما میرے مالک، جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سوالی کو جھڑکی نہ دو۔ اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم دے دیا کہ سوالی کو جھڑکی نہیں دینی، تو اے میرے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہے، اے اللہ انکار نہ کیجئے میرے مالک، رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما میرے مالک، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ اعمال ہمارے ایسے ہی ہیں کہ ہماری ان دعاؤں کو پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند ہمارے منہ پہ مار دیا جائے، مگر اے میرے مالک اس مالک کے گھر میں آ گئے ہیں جو ارحم الراحمین ہے، جو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے مالک ہم آپ کو اے اللہ آپ کے رحم کو پکارتے ہیں، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب نے ہمیں بتایا کہ ایک گناہگار نے آپ کی رحمت کو پکارا تھا، آپ کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے فرمایا کہ اگر جس وقت یہ میری رحمت کو پکار رہا تھا، یہ اگر پوری دنیا کے گناہگاروں کے لیے معافی مانگتا، میں پوری دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا۔ اے میرے مالک ہم بھی آپ کی رحمت کو پکار رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، اللہ رحمت کا معاملہ فرما میرے مالک، کرم کے فیصلے فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما میرے مالک، رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہے میرے مالک، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ رحمت کا معاملہ فرما میرے مالک، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ والدین کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ بچوں کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ بیوی کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما، اللہ جو دوست احباب ہیں اے اللہ آج کی اس محفل میں میرے مالک ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج مغفرت کو عام کر دیجئے، اللہ مغفرت کو عام کر دیجئے میرے مالک، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ جو گناہ کر بیٹھے اللہ یہ بھی تیری رحمت کے سہارے کر بیٹھے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے میرے مالک، اگر معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اے میرے مالک اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔
اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، میرے مالک بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے، اے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیوں والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے، اللہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، میرے مالک جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے، میرے مالک وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس محفل میں اے اللہ اتنے سارے وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے زندگی بھر آپ کے سامنے اے اللہ توبہ کرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ ہم ان کی توبہ کی آپ کو واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دل کی ایک بڑی خواہش ہے اس سے پہلے کہ میرے مالک موت آ جائے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں جو وقت گزارا اے اللہ اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے۔ اے اللہ ہمارے کام ناقص ہے مگر ہمارا مالک کامل ہے، اللہ اس کی رحمت بھی کامل ہے، اللہ اس ناقص عمل پر میرے مالک ہمیں کامل اجر عطا فرما، اللہ کامل اجر عطا فرما۔ اللہ آپ کے گھر میں آ کے محفوظ ہو گئے، اب آپ کے گھر سے جانے کا وقت ہے، اللہ آپ کے گھر سے جانے کے بعد بھی اپنی حفاظت نصیب فرما، اللہ شیطان سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس سے حفاظت فرما، اللہ خواہشات سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے میرے مالک اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے غصے سے حفاظت فرما، اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ اس سارے سفر میں اللہ جو ہم نے دعائیں مانگی اللہ اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو قبول فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جنہوں نے اس اجتماع میں خدمت میں حصہ ڈالا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ ان خدمت والوں کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو آسان فرما، اللہ اس مسجد کی انتظامیہ پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت کی بہاریں نصیب فرما، اللہ ہمارے شمشاد صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما، میرے مالک قدم قدم برکتیں شامل حال فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اس ملک کو عزت نصیب فرما، اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے ہمارا یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اے اللہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما، اے
اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ان کے اس مبارک سبز گنبد کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مبارک جالیوں کے ساتھ نگاہ ملانے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا، جو دلوں میں آرزوئیں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے ساتھی جو دینی کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری زندگی اپنے در پہ جھکا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنے در پہ جھکا رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی انشاءاللہ جمعرات کے دن 8:30 بجے M25 بدرجہ خیابان ثانی ڈیفینس اسٹیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسافر کے لیے www.darsequran.com